اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مناقب اہل بیت جلد 1 صفحہ 232، مشارق الانوار صفحہ 114۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے ائمہ کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا ہے اور اپنے امور مملکت کی سرپرستی ان کے سپرد کی ہے۔ وہ خدا کے پوشیدہ راز، پروردگار کے مقرب اولیاء اور اس کے ایسے امر ہیں جو کاف اور نون کے درمیان ظاہر ہوئے، بلکہ خود کاف اور نون ہیں۔ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں، خدا کی طرف سے بات کرتے ہیں اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جرار حیدر کی لکھی ہوئی ربائی پیش ہے۔ کتابوں سے نہیں ملتی عرفان کی منزل، ایک خاص عطا ہے سلیمان کی منزل۔ مانے جو علی کو پس جرار بنا سوچے، مل جاتی ہے اس کو ہی ایمان کی منزل۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، جہال جو بات نہیں جانتے اس سے انہیں آگاہ نہ کرو، کیونکہ وہ تیری تکذیب کریں گے۔ تیرا علم تیرے لیے حق ہے اور ان کا حق تجھ پر یہ ہے کہ علم مستحق تک پہنچائے اور غیر مستحق سے بات رکھے۔ ولایت تکوینیہ جو معصومین علیہ السلام کے پاس ہے، اس پر ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عمار یاسر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ ہم کوفہ سے باہر گئے اور ہمارا گزر نخلہ نامی ایک گاؤں سے ہوا۔ یہ گاؤں کوفہ سے 2 کوس کے فاصلے پر تھا کہ 50 یہودی آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس دیہات کے مفازات میں ایک پتھر ہے جس پر 7 نبیوں کے نام نقش ہیں۔ ایک طویل زمانے سے ہمارے آبا اور ہم اس کی تلاش کرتے رہے ہیں، لیکن اس کو نہیں پاتے، حالانکہ ہماری کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ امر واقعہ اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ پتھر ہم سے اور ہمارے علم سے مخفی ہے۔ اگر آپ علیہ السلام در حقیقت امام زمانہ ہیں اور آخری زمانہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں تو اس پتھر کا ہمیں پتہ بتائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ۔ پس آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم اس دیہات سے تھوڑی دور گئے کہ ریت کا ایک ٹیلہ ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ ایک روز ہم اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بساط پر تھے اور اس جگہ پہنچے تھے، وہ پتھر اس ٹیلے کے نیچے ہے۔ یہودیوں نے عرض کی کہ ہم میں ریت کے اس ٹیلے کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مبارک لبوں کو حرکت دی تو ہوا حاضر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہوا، علی ابن ابی طالب کی اجازت سے اس ٹیلے کو اس جگہ سے دور کر دے۔ ہم نے دیکھا کہ ہوا اس ٹیلے پر چلنے لگی اور ایک ساعت نہ گزری تھی کہ وہ تمام ریت صحرا میں منتشر ہو گئی اور ہموار زمین اور وہ پتھر ظاہر ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام نے یہودیوں کے جماعت سے فرمایا، یہ وہ پتھر ہے جسے تم تلاش کرتے تھے۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ وہ پتھر ہوتا تو اس پر انبیاء کے نام نقش ہوتے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کے نام زمین کی طرف ہیں۔ دیہات کے تمام لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ وہ بھاگ کر گھروں کی طرف گئے اور کدال اور بیلچے لے آئے۔ 1000 کے قریب لوگوں نے اس پتھر کے گرد مٹی کو ہٹایا، لیکن اس کو حرکت نہ دے سکے۔ اس پر شاہ ولایت علیہ السلام نے اس جماعت کو اس پتھر کے سامنے سے ہٹا دیا اور آپ علیہ السلام نے کسی دقت کے بغیر ہاتھ دراز کر کے اس پتھر کے رخ کو بدل دیا۔ اب یہودیوں کی جماعت نے نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نقش تھے۔
اس پر وہ تمام ایک ہی بار آپ علیہ السلام کے پاؤں پر گر گئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و انکا ولی اللہ و خلیفۃ رسولہ علی قومہ و وصیہ من بعدہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ علیہ السلام اللہ کے ولی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر اس کے خلیفہ ہیں اور ان کے بعد ان کے وصی ہیں۔ اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جس نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اس نے نجات کی سعادت حاصل کی، جس نے آپ کی مخالفت کی وہ گمراہ اور بدبخت ٹھہرا۔ آپ وہ ہیں جن کے اسماء گرامی ہم نے انجیل میں پڑھے ہیں، پس دیہات کے تمام باشندے مسلمان ہو گئے۔ حوالہ ہے معجزات معصومین، سلطان محمد بن تاج الدین، صفحہ 31-34۔ حسن اللہ آبادی، مترجم ہے سید جمیل احمد رضوی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہیں اور امام وقت اجل اللہ تعالی شریف کے دامن کو تھام کے رکھیں اور یہ پیغام اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔